کوئی جنگ کی تیاری ہے افغانستان کے ساتھ؟ اس وقت ہماری فورسز جو ہے وہ ان کے جو اشتہادی کیمپ ہیں جن میں یہ ٹریننگ دیتی ہیں وہ خود کش حملوں کو، تو یہ ان کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اور یہ جو بارڈر کو کلوز کیا گیا ہے یہ ایک بہت طاقتور اور بڑا مفید ٹول ہے جو ان کو کب کر سکتا ہے ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی ہے اس کو. اس کے اوپر تو ایک ویو ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ تو دو طرفہ معاملہ ہے، اور ریونیو ہمارا جو 5 ارب 6 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. آپ کو اگر کبھی موقع ملے آپ افغانستان میں جائیں تو ایک افغانی بھی اس گورنمنٹ کی حمایت ہے. لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان ایک قید خانہ ہے اور ہم سارے 4.5 کروڑ لوگ جو ہے یہاں پر قیدی ہیں، ان کی سماجی زندگی بالکل ختم. لگتا ہے ایسے کہ آپ جو ہے مایوس ہیں کہ اب بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. جی مجھے لگتا یہ ہے کہ طاقت کا استعمال ایک تو یہ کرنا پڑے گا ان کو، اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر چیزیں جو ہے نا بگڑتی جائیں گی. آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب، کیا وہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب طاقت ہی سے مسئلے حل ہوں گے، بات چیت کے رستے سارے بند ہو چکے ہوئے؟ انہوں نے اپنی سروسز بھی آفر کی ہے اس معاملے میں. ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ہاں ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے، 1-2 وزٹ بھی اس نے کیے ہیں، اور مولانا صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہے وہ ایمیکیبلی حل ہو جائیں. کے پی حکومت بار بار کہتی رہی کہ ہم جرگہ بھیجیں گے، معاملات ٹھیک کر لیں گے. میرا نہیں خیال کہ کے پی گورنمنٹ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے، کسی صوبے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو انٹرنیشنل افیئرز جو ہے اس کو مینیج کریں. نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. اور آج ہمارے ساتھ ہیں ایک بہت ہی اہم شخصیت، ان کا تعلق ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے. ان کی بڑی گہری نظر ہے وہاں پہ جو سیکیورٹی کے اور سیاسی معاملات ہیں، اور کیسے افغانستان کے اندر تبدیلیاں ڈی آئی خان بنو اور وزیرستان کے اضلاع کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہیں. جانا پہچانا نام، معروف صحافی دانشور اسلم ایوان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. آپ آئے اسلام آباد اور آپ نے ہمیں یاد رکھا. تو یہ بتائیے کہ مسلسل جو ہے کئی دہائیوں سے خیبر پختونخوا کے جو شمالی اضلاع ہیں خبروں کے اندر ہے، لگتا ہے کہ پورا جو مرکز جو ملیٹنسی کا جو ہے وہ انہی اضلاع میں ہے. یہ ایسا کوئی طوفان ہے، تھم ہی نہیں رہا، مسلسل جو ہے بڑھتے ہی جا رہا ہے. رانا صاحب بڑی مہربانی آپ کا، آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا گفتگو کرنے کا. تو اصل میں یہاں پر جو خیبر پختونخوا اور بالخصوص جو بارڈر کرائسز ہیں اس کی اساس تو 79 کا جو انقلاب تھا، انقلاب سور جسے کہتے ہیں افغانستان میں، پھر اس پر ایک جنگ شروع ہوئی اور مجاہدین کا ایک سلسلہ بنا، اور پھر ایک خاص قسم کے نظریات کی کلٹیویشن ہوئی. وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس کی جڑیں جو ہے بڑی تیزی سے پھیلتی گئیں، اور آہستہ آہستہ ہماری جو سوسائٹی ہے وہ ریڈیکلائز ہوتی گئی. ٹیررزم جو ہے وہ اس وقت اس کو گلوریفائی کیا گیا، اور کیونکہ ایک خاص چیز پہ وہ فوکس تھا اس وقت، روس کے خلاف، سوویت یونین کے خلاف، کمیونزم کے خلاف. تو اس میں اس وقت بڑی کشش بھی تھی. اور اگر میں 2 لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو وہ یہ ہے کہ جب بھی مذہب کا استعمال آپ انٹرنیشنل ریلیشنز، عالمی تعلقات یا عالمی جو ایشوز ہیں یا وہ جو عالمی تنازعات ہیں اس میں ہوگا، اور پاور پولیٹکس میں ہوگا، تو پھر اس قسم کی چیزیں جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوتی ہیں. پھر اس کے بعد جب روس وہاں سے چلا گیا اور چیزیں وہاں پر خانہ جنگی کی طرف آہستہ آہستہ جو ہے جانے لگی افغانستان میں، تو لامحالہ اس کے اثرات پھر ہماری طرف بھی آنے لگے. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس وقت ایک الگ نیریٹو جو ہے انہوں نے بنایا، اور وہ 1995-96 میں جو ہے جب جنرل نصیر اللہ بابر صاحب ہمارے وزیر داخلہ تھے تو انہوں نے طالبانائزیشن جو ہے وہ کی. اس سے یہ ہوا کہ وقتی طور پر افغانستان کے اندر تو انہوں نے انسرجنسی جو تھی، جو خانہ جنگی تھی، اس کو کنٹرول کر لیا. لیکن وہ جو طالبانائزیشن تھی اس کو ساری توانائی جو ہے اس کی جو لائف لائن تھی وہ پاکستان کے اندر سے تھی. مدارس تھے، مذہبی جماعتیں تھیں، لوگ تھے جا رہے تھے، تو وہ مسئلہ بنتا گیا. تو اس کے بارے میں اس وقت تو چیزیں جو ہے بظاہر اتنی کمپلیکیٹڈ نظر نہیں آتی تھی، لیکن آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے نا پھر اچانک آپ دیکھ لیں کہ 9/11 ہو گیا. تو 9/11 کے بعد پھر اس خطے کے جو ہے ڈائنامکس بدل گئے، اور وہ جو قوتیں روس کے خلاف لڑ رہی تھیں ان کا اینیمی جو ہے امریکہ بن گیا. تو امریکہ کے خلاف پھر شروع ہو گئی چیزیں. تو اس وقت جو ہے نا وہ دونوں طرف سے چیزیں ہو گئی. وہ یہ جب اس قسم کی تنظیمیں بنتی ہیں
یا گروپ بنتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ وہ ایک گروپ کو آپ رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ وہ ایک گروپ جو ہے وہ 2 منٹ میں اگلے اس کو مینیج کر لیتے ہیں. تو اس لیے کانفلکٹ مینجمنٹ کے قوانین ہوتے ہیں. ایک گروپ کے اندر 4 5 6 گروپ ہوتے ہیں، ان میں سے اگر جو کہیں کمپرومائز ہوتا ہے تو اس کو پیچھے کر دیتے ہیں، دوسرے کو آگے کر دیتے ہیں. تو اس طرح بہت سے جو ہے گروپ اسپلنٹر گروپ جو ہے یہاں پر ڈیولپ ہوتے گئے. تو بالآخر جو ہے وہ امریکہ کو بھی یہاں سے جانا پڑا. تو اب اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس جو ہے نیو طالبان ازم جو ہے نیو طالبان. لیکن یہ گروپس تو بن گئے، لیکن یہ سارے انہی اضلاع کے اندر کیوں یہاں کنسنٹریشن کی زیادہ ہے؟ سپورٹ بیس ہے کیا؟ یہ مقامی لوگ ہیں؟ کیونکہ آرگومنٹ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ چل رہا ہے کہ پاکستان کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں اب ٹی ٹی پی میں، گل بہادر کے گروپ میں افغانی ہیں، پاکستانی نہیں ہیں. تو یہ اصل میں ہے کیا اسٹرکچر؟ مقامی لوگ ہیں، باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں، کمپوزیشن ہے کیا ان گروپوں کی؟ دیکھیں جی، ابتدا میں تو ٹی ٹی پی بنی ہے پنجاب میں. آپ کو یاد ہوگا وہ جو پنجاب کا جو ٹی ٹی پی کا کمانڈر تھا، جس کو بعد میں انہوں نے مینیج کر لیا تھا شہباز شریف نے، وہ کو معاویہ عصمت معاویہ. تو اس کو ٹی ٹی پی کو پھر توانائی ملی وہ جو لال مسجد کا سانیہ ہوا تھا. اب وہ سانیہ کیا ہے اس پر تو آج کل ایک نئی ڈبیٹ بھی شروع ہو گئی، اس کو اس میں ہم نہیں جاتے. تو جو پنجابی طالبان تھے وہ جب حالات بدل گئے تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ڈائلوٹ ہو گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو معاشرے کے ساتھ اسیملیٹ کر لیا. لیکن یہ جو گروپ تھا جو ٹرائبلز پہ مبنی تھا، جو ان کے ساتھ تھے، وہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو نہیں ہوتے. تو وہ ان کا کانفلکٹ جو ہے پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہو. پھر اس میں جب وہ ہو گئے تو ظاہر ہے پھر آپ کی دشمن طاقتیں جو ہوتی ہیں وہ آ جاتی ہیں اندر. تو پھر اس کو امریکہ نے بھی استعمال کیا. پھر اس کو جو ہے آپ دیکھ لیں کہ جس کمانڈر کو بھی یہ مینیج کرتے تھے، سب سے پہلے انہوں نے مینیج کیا، اس وقت کور کمانڈر تھا صفدر صاحب جو ہے، انہوں نے نک محمد کو مینیج کیا، ٹی ٹی پی کا جو پہلا وہ تھا. تو اگلے دن وہ 2 4 دن نہیں گزرے وہ ڈرون میں مارا گیا. لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جہاں پہ کانفلکٹ ہوتا ہے ان گورن ٹیریٹریز میں، یا جہاں پہ اس کی کوئی نظریاتی کوئی ہموار سطح ہو، کوئی ماحول ایسا ہو، سیاسی حالات ایسے ہوں، تو کیا ان اضلاع کے اندر یہ تینوں ایلیمنٹ ہیں کہ ابھی تک یہاں سے ملیٹنسی ختم نہیں ہو رہی؟ دیکھو، ملیٹنسی کے ساتھ اب بہت بڑا ایک معیشت جو ہے جڑ گئی ہے. یہ جو نظام ہے، یہ آپ جس کو آپ دیکھ رہے ہیں، اب میں یہاں اس کو ایلیبوریٹ نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ان ڈیپتھ اگر چلے جائیں گے تو پھر چیزیں اور زیادہ کمپلیکیٹڈ ہو جائیں گی. اب اس کے ساتھ جو اب جہاں میں آپ کو صرف ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جس علاقے میں ایک فیکٹری ہیروین کی ہے، یا ایک سمگلنگ کا کوئی نظام ہے، یا کوئی منشیات کا کوئی نظام ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے جرائم جو ہے اس کے ارد گرد، اور ٹیررزم اس کے ارد گرد خود بخود ایوالو ہوتا ہے، پلتا رہتا ہے. تو اب یہ پچھلے 40 سال 45 سال کی یہ جو جنگیں یہاں پر ہوئی ہیں دو بہت بڑی، تو اس سسٹم کے ساتھ جو ہے نا بہت بڑی معیشت جڑ گئی ہے. تو اس وجہ سے جو ہے نا چیزیں جو ہے نا، پھر ٹرائبل جو ہے ان کی اپنی ایک نفسیات بھی تھی، ان کی اپنی ایک خاص قسم کے نظریات تھے. اور اس میں خاص طور پر ٹرائبلز کے اندر جو ہے نا مذہبی لوگ جو تھے، حالانکہ ٹرائبل جو ہے وہ اس طرح کے مذہبی نہیں تھے جس طرح کے مذہبی ہم لوگ ہیں، وہ اس طرح کے نہیں تھے. وہ ان کا مذہب جو تھا وہ ان کے کلچر کا جز تھا. ہمارے ہاں جو سیٹل ایریا میں جو مذہب ہے، ہمارا کلچر اس کا جز ہے. تو وہاں یہ ہوتا تھا کہ وہ ان کی اپنی سماجی زندگی جو تھی اس پہ مذہب کے کوئی اثرات ہی نہیں ہوتے تھے. مذہب ان کے لیے صرف ایک قوت تھی، قوت محرکہ تھی جنگیں لڑنے کے لیے، جہاد کرنے. تو اب وہ اس کے ساتھ جو ہے انہوں نے وہ سسٹم بنا لیا. اب جب طالبان آئے تو ان سے ہمیں بڑی توقعات تھی کہ بھئی یہ چونکہ ہم نے ان کی مدد کی ہے پاکستان نے، تو پاکستان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بڑے کمفرٹیبل رہیں گے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ افغانیوں کی اپنی ایک خاص نفسیات ہے. وہ اس نفسیات سے کبھی بھی باہر نہیں نکل سکتے، چاہے وہ مذہبی ہوں، چاہے وہ سیکولر ہوں، چاہے وہ تاجر ہوں، چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، چاہے جو کچھ بھی ہوں، وہ اس کے اندر ہے. اور اب تو آپ وہاں پر جو ان کے جو سسٹمز ہیں، آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ افغانستان کے اندر داعش اور اس قسم کے دیگر گروپ جو ہے نا انہوں نے بنا لیے ہیں. اور اس کو اس وقت جو گورنمنٹ ہے طالبان کی، وہ ان کو توانائی بھی دے رہی ہے، ٹریننگ کیمپ بھی دے رہی ہے، پیسے بھی دے رہی ہے، چیزیں بھی دے رہی ہیں، اور اس کے ساتھ بھارت کا جو نیکسس ہے وہ بھی ڈیولپ ہو گیا. بالکل. وہ آپ نے وہ ذکر کیا کانفلکٹ کی اکانومی کا، کہ جہاں تصادم ہو تو اس کی ایک معیشت، تو وہ اس کے کیا ڈائنامکس کیا ہیں ڈی آئی خان میں، ارد گرد کے اضلاع میں کیسے؟ کیونکہ واقعات تو ہمیں رپورٹ ہوتے ہیں اخبارات میں
کڈنیپنگ کے، رینسم کے، یہ اس کی حرکیات کے عام آدمی سے کتنا متاثر ہو رہا ہے؟ عام آدمی جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ انسانی زندگی کے لیے جو سب سے بنیادی ضرورت ہے وہ تحفظ اور آزادی ہے. ہوں یہ دونوں چیزیں جو ہے نا اس عمل کے اندر جو ہے لوگوں کی کھو گئی ہیں. ہوں 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 ایک تحفظ، عدم تحفظ کا احساس بتدریج بڑھ رہا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ آزادی کا جو تصور ہے وہ ملتبس ہو گیا ہے، وہ التباسات کی نظر ہو گیا ہے. لوگ جو ہے اب اپنے آپ کو، آپ دیکھ لیں کہ سیکورٹی ارینجمنٹس جو جب ہوتی ہیں تو اس کا سب سے پہلا جو شکار بنتا ہے وہ انسانی آزادیاں ہیں. نقل و حمل کی آزادی، سڑکیں بند، راستے بند، جگہ جگہ پر چیک پوسٹیں. ان کا بجائے خود یہ جو ڈپلائمنٹ ہے، چاہے وہ پولیس کی ہو چاہے وہ فوج کی ہو، جب چوکیاں، ناکے، چیکنگ، تلاشیاں، تو یہ بجائے خود ایک بہت بڑا عدم تحفظ کا ٹول ہے، لوگوں کے اندر عدم تحفظ کا احساس پیدا کرتے ہیں. تو لوگ جو ہے ان کے لیے سب سے بڑی مسئلہ یہ. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جو فورسز ہیں ہماری، اب یہ خود پچھلے دنوں یہ کور کمانڈر صاحب ڈیر اسماعیل خان تشریف لائے تھے، تو انہوں نے شہر کے لوگوں کے ساتھ ایک نشست رکھی، تو اس میں اس نے بتایا تھا کہ اوسطاً جو ہے نا ہمارے 2 جوان جو ہے روزانہ شہید ہو رہے ہیں. تو یوں سمجھ لیں کہ 60 آدمی جو ہے نا ان کے منتھلی شہید ہوتے ہیں. اب یہ جو سلو بلیڈنگ ہے یہ فورسز کے لیے بڑی ڈینجرس ہے. آپ دیکھ لیں کہ امریکن جو ہے وہ اتنی بڑی نیٹو، اتنی بڑی طاقت تھی، وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکی اس سلو بلیڈنگ کے ساتھ. یہ آہستہ 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 جو ہے فورسز کو مزمحل کر. بالکل. اب وہ آپ کی نظر بڑی گہری ہے، ظاہر ہے آپ اس کو دیکھتے بھی ہیں، حصہ بھی ہیں اس پورے پروسیس کا. 3 سطح کے اوپر ہمیں چیزیں یہاں سے نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے اندر آپس میں بھی مسٹریس ہے. پولیس جو ہے پروٹیسٹ کرتی ہے، کبھی بنوں میں، کبھی ڈی آئی خان میں، کہ جی یہ تحفظ ہمیں نہیں ہے. پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں اس میں دونوں مذہبی، جے یو آئی بھی، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، لگتا ہے ایسے کہ ان کا بھی ڈسکنیکٹ ہے ریاست کے سیکیورٹی اداروں کے ساتھ. ایسی خبریں بھی آتی ہیں کہ وہ بھتہ بھی دیتے ہیں طالبان کو، اور وہ اپنی سیفٹی کے لیے. تو یہ 3 ڈائنامکس ہیں. ایک تو انٹرنل جو سیکیورٹی فورسز کے درمیان میں ہے، ایک ان کا پھر پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ڈسکارڈ ہے. تو یہ کیسے یہ چیزیں چل رہی ہیں، کہاں پہ یہ چیزوں کو لے کے جائیں گی آگے اس خطے میں؟ دیکھیے، یہ آپ نے بڑا ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کوآرڈینیشن کا فقدان ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جب بھی ہماری کبھی ان سے ملاقات ہوتی ہے جو ہمارے ارباب اختیار ہیں یا جنہوں نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں، تو ہم ان کو یہ بات ضرور بتاتے ہیں کہ کوآرڈینیشن کا فقدان ہمارے ایجنسیز کے درمیان بھی ہے، پولیٹیکل پارٹی اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بھی ہے، پولیس اور سیکورٹی فورسز کے درمیان بھی ہے. اور وہ جو گیپ ہے اس گیپ کے اندر پھر انٹر ہوتی ہے مخالفین یا دشمن قوتیں، اور خاص طور پر جو کر رہے ہیں. باقی جو آپ بھتے والی بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بھتہ جو ہے اس کا نظام چلتا ہے، لیکن اس میں 2 قسم کے بھتے کے سسٹم ہیں. ایک وہ ہیں کہ جو ڈیلیبریٹلی اس قسم کی چیزیں کرتے ہیں، یعنی وہ آپ کو تاثر یہ دیتے ہیں کہ ہم تو بڑے کمزور ہیں اور ہم ڈر کے مارے بھتہ دے رہے ہیں، لیکن دراصل وہ فنڈنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ ہیں جو ایکچولی جن کے لائف جو ہے ایٹ رسک ہوتی ہے اور وہ بھتہ دیتے ہیں. وہ جو ایکچوئل جن کی لائف ایٹ رسک ہے اور وہ جو بھتہ دیتے ہیں نا، وہ ان کی اسپیس بہت تھوڑی ہے. اور یہ جو خاص طور پر جو دوسرے لوگ ہیں، جو اس میں پولیٹیشین بھی ہیں، اس میں تاجر بھی ہیں، اس میں اور بھی لوگ ہیں، تو وہ اس قسم کے جو کرتے ہیں تو اس میں یہ ایکسکیوز ہے ان کے پاس کہ جی ہم ڈر کے مارے دیتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ان کی فنڈنگ بھی جا رہی ہوتی ہے. اب بارڈر جو ہے اس کے اندر اس وقت جو ہے ہمارے ہاں بارڈر پر بڑی شدید ٹینشن ہے. اب فورسز کے نئے دستے بھی وہاں پہنچ گئے ہیں، ہیوی مشینری بھی پہنچ گئی ہے، ٹینک، توپیں یہ پہنچ گئی ہیں، اور بڑے پیمانے پر وہاں اس وقت جو ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی جنگ کی تیاری ہے افغانستان کے ساتھ، اور یہ والا جو فرنٹ ہے سب سے اہم فرنٹ تو یہی ہوگا پھر آپ کا جو بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ؟ جی ہاں، یہ جو ہمارا علاقہ ہے جو خاص طور پر جنوبی وزیرستان جو ہے، اس کے ساتھ اس کے ساتھ دوسری طرف جو علاقے ہیں، پکتیکا ہے، پکتیا ہے، خاص طور پر یہ زیادہ تر مراکز خوست ہے، یہ ٹی ٹی پی کے بڑے مراکز ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ وہاں پر یہ ڈپلائمنٹ بڑے پیمانے پر ہو رہی ہے، فورسز کی موومنٹ بڑی تیزی سے ہمیں نظر آ رہی ہے. پہلی دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں ٹینک اور توپیں بھی پہنچ گئی ہیں اور ایریل اٹیک بھی شروع ہو گئے ہیں. اور یہ اب اس وقت ہماری فورسز جو ہے وہ ان کے جو
اجتہادی کیمپ ہیں جن میں یہ ٹریننگ دیتی ہیں وہ خودکش حملوں کو، اور خاص طور پر یہ جو 2 واقعات ایک پشاور میں اور جو اسلام آباد میں ہوئے اس کے بعد تو صورتحال کافی خراب ہو گئی، تو یہ ان کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کے کیمپ جو ہے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور یہ جو بارڈر کو کلوز کیا گیا ہے یہ ایک بہت مقصد ہے، بڑا طاقتور اور بڑا مفید ٹول ہے جو ان کو کب کر سکتا ہے طالبانائزیشن کو یا ٹی ٹی پی کی جو دہشت گردی ہے اس کو. اس سے کچھ تاجروں کا شاید وقتی طور پر نقصان بھی ہوا، لیکن اوور آل پاکستان کو فائدہ ہوا. اس میں اسمگلنگ رک گئی ہے، بڑے پیمانے پر اسمگلنگ ہوئی، تو ٹیکس جو ہے بچتا تھا. اس کے علاوہ یہ تھی کہ ہماری چیزیں یہاں سے نکلتی تھی. اب دیکھ لیں کہ آپ کے سیلاب کی وجہ سے پچھلے دنوں جو آئی ہیں تو اس کی گندم کا بحران پیدا ہوا ہے، لیکن وہ بحران اب آپ کو نظر نہیں آ رہا، اس لیے کہ یہ بارڈر کلوز ہو گئی. اگر یہ بارڈر کھلی ہوئی ہوتی تو آپ کو جہاں نہ چاول نظر آتا، نہ آپ کو گندم نظر آتی، نہ آپ کو آٹا نظر آتا، نہ آپ کو گھی نظر آتا. یعنی آپ کے پاکستان کے اندر جتنا آئل استعمال ہوتا ہے، یعنی کے پی میں جتنا آئل استعمال ہوتا ہے اس سے دگنا آئل جو ہے وہ افغانستان کی طرف نکلتا ہے. اور یہ جو اب ان کا یہ خیال تھا کہ ہمارے پاس متبادل راستے ہیں، تاجکستان ہے، ایران ہے، تو ان کے لیے وہاں 2 بڑے پرابلم ہیں. ایک تو وہاں کے قوانین بڑے سخت ہیں، لوگ بڑے سخت ہیں، اور پرافٹ کی جو ریشیو ہے وہاں کم ہے. یہاں جو ہے نا یہ پچھلے 200 سال 150 سال سے فیملیئر بھی ہیں، یہاں کے لوگ بھی ان سے ظاہر ہے ریلیشن شپ بھی ہے اور کمزور ہے. بالکل ہمارے لوگ جو ہے ان کی بنسبت کمزور ہے، اور ہمارا سسٹم جو ہے وہ زیادہ پورس ہے. جو ہمارا سرکاری نظام ہے وہ کافی پورس ہے. پھر یہ ہے کہ جتنا افغان ٹرانزٹ ٹریڈ کے تحت جتنا سامان آتا ہے وہ پھر دوبارہ اس میں سے کافی سارا ادھر بھی آ جاتا ہے. بالکل. تو اس لیے بارڈر کا جو بند ہوئی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بہتر ہوا ہے، اور اس سے ٹیررزم میں بھی کمی آئے گی. اس میں خاص طور پر جو ہماری بہت سی چیزیں نکل جاتی تھیں اس سے بھی کمی. لیکن اس کے اوپر تو ایک ویو ہے کہ وہ ظاہر ہے کہ یہ تو 2 طرفہ معاملہ ہے، اور ریونیو ہمارا جو 5 ارب 6 ارب روپے اکٹھا ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو گیا. پھر بہت ساری چیزیں ہماری بھی کوئلے سے لے کے کافی چیزیں ہم افغانستان سے لے رہے ہیں، تو نقصان تو دونوں طرف کا ہے. لیکن سب سے بڑا نقصان مسٹریس جو 2 قوموں کے درمیان ڈیولپ ہو رہا ہے، تو وہ تو بہت بڑا لاس ہے. دیکھیں وہ جو اب اس وقت جو صورتحال ہے، پہلے تو بات یہ ہے کہ افغانستان میں کوئی حکومت نہیں ہے. افغانستان میں ایک گروہ ہے جس نے قبضہ کیا ہوا. آپ کو اگر کبھی موقع ملے آپ افغانستان میں جائیں تو ایک افغانی بھی اس گورنمنٹ کی حمایت نہیں کرتا، ایک سنگل ون بھی اس گورنمنٹ کا حامی نہیں ہے. لوگ اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افغانستان ایک قید خانہ ہے، اور ہم سارے 4.5 کروڑ لوگ جو ہے یہاں پر قیدی ہیں. ان کی سماجی زندگی بالکل ختم ہو گئی، معاشی زندگی بھی ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں جو کرائسس ڈیولپ ہو گیا. تو اس حوالے سے جو میرے اپنی معلومات ہیں وہ یہ ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ چین، روس اور ایران کو اعتماد میں لے کر چیزوں کو آگے بڑھا رہا ہے، اور ان کو اس قسم کے ثبوت ایون یو این کو انہوں نے وہ ثبوت پیش کیے ہیں کہ یہ کس طرح جہاں سے جو ہے نا کلٹیویٹ کر رہے ہیں دہشت گردی کو، اور کس طرح کے ٹریننگ کیمپ بنا رہے ہیں، اور آس پاس ہمسایہ ممالک کے ساتھ کس طرح یہ دہشت گردوں کو وہاں پر جو ہے نا ایکسپورٹ کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ دوحہ معاہدہ جو تھا اس پہ عمل درآمد بھی نہیں ہو رہا. تو یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ افغانستان جو ہے وہ زیادہ دیر تک طالبان کے زیر سایہ سروائیو کرے. چلیں یہ تو لگتا ہے ایسے کہ آپ جو ہے مایوس ہیں کہ اب بات چیت سے مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، اور یہ طاقت کا استعمال ہی ضروری ہے. جی مجھے لگتا یہ ہے کہ طاقت کا استعمال ایک تو یہ کرنا پڑے گا ان کو، اور اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر چیزیں جو ہے نا بگڑتی جائیں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب ان کی ہماری جو دفاعی قوتیں ہیں ان کی اب جو صلاحیت ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ کم سے کم طاقت کا استعمال کر کے زیادہ سے زیادہ بہتر نتائج جو ہے یہ لے سکتے ہیں، اور ان کو لینے بھی چاہیے. اور اس معاملے میں میرا اپنا ایک پرسنل ویو ہے، وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ سے میں شیئر کروں. میرا پرسنل ویو یہ ہے کہ اس کی افغانستان کی آپ پوری کی پوری ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیں تو اس کا جو یعنی بحیثیت ملک اس کا جو وجود پہلی دفعہ جو نام اس کو دیا ہے وہ 1773 میں انگریزوں نے دیا. جی بالکل. اس سے پہلے اس نام کا کوئی ملک ہی نہیں تھا. اور اس کے بعد 1773 سے بھی اگر ہم لے لیں تو اس کی جو پاکستان بھی تو 1947 میں ہی بنا، تو ہم اس کو مانتے ہیں نا. ہم نے کب کہا کہ ہم 5000 سال پرانے افغانستان تو نہیں، ہم نے کبھی کہا ہے کہ ہم 5000 سال نہیں. تو یہ اس خطے کا نام پاکستان آپ نے رکھ دیا ہے تو یہ بھی تو لاکھوں سال پرانا ہے، ہزاروں سال پرانا ہے. یہاں پر اشوکا بھی رہا ہے، یہاں پر سکندر نے بھی حکومت کی ہے، دارا نے بھی حکومت کی ہے. تو وہ تو ایک الگ چیز ہے نا، اس کو تو ہم کیسے. لیکن میرا اپنا یہ خیال ہے کہ افغانستان کو جب تک 3 حصوں میں تقسیم نہیں کیا جائے، جس میں دریا آمو کے اس پاس جتنے تاجک ہیں، ازبک ہیں، تری زبان بولنے والے، فارسی زبان بولنے والے ایتھنک جو گروپ ہیں
وہ ان کے تاجکستان اور ازبکستان کے ساتھ وہ اٹیچ ہو جائیں. ہرات اور ہزارہ جو شیعہ ٹیریٹری ہے اس میں کافی ایک بہت بڑا چنک جو ہے پنجابیوں کا بھی ہے, پنجابی بھی وہاں رہتے ہیں, وہ ایران کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں. اور یہ جو جلال آباد سے لے کر قندھار تک جو پشتو اسپیکنگ لوگ ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ پاکستان کا حصہ بن جانا چاہیے, کیونکہ آپ اگر یہ پاکستان کا حصہ نہ بھی بنے تو یہ افغانستان میں تو رہنا نہیں چاہتے, یہ تو آتے ادھر ہیں. ہاں, بلکنائزیشن شروع ہو جائے ایک ملک کی تو پھر رکے گی نہیں وہ, تو یہ تو بڑا حساس مسئلہ ہے. نہیں, یہ تو آپ دیکھ لیں, آپ دیکھو سوڈان میں ہو گیا ہے, آپ دارفر کو الگ کر دیا ہے, اس تیموریہ میں آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے, وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. یہ بالکنائزیشن والی بات جو ہے یہ تو میرے خیال میں ایک فوبیا ہے, اس کو اس طرح کی بات کرتے ہیں, یہ ایسی کوئی بات بھی نہیں. افغانستان کبھی ملک نہیں رہا, کبھی بھی ملک نہیں رہا. آپ الف کیرو کو دیکھیں, وہ جس نے دی پٹھان لکھی ہے, تو اس نے یہ بات بتائی ہے کہ افغانستان جو ہے وہ ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور یہ جو افغان ہیں یہ کبھی اس کو ایک ملک ہی نہیں بنا سکے, اور یہ نکل کھڑے ہوتے ہیں ہندوستان کو فتح کرنے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ افغانستان جو ان کے لیے سب سے بڑا سامان غرور ہے, اس میں رہتا کوئی نہیں ہے, رہنا جہاں پسند فرماتے ہیں اور فخر اس پہ کرتے ہیں. تو کیوں نہ یہ ادھر آ جائیں, بے شک پورے پاکستان میں رہیں, اور ہم جا کر جلال آباد میں اور قندھار میں آباد ہو جائیں گے. بہت خوفناک آئیڈیا ہے اس کے اوپر. تو چونکہ آپ کا پورا جو خطہ ہے وہ متاثر بھی ہے ساری صورتحال سے, اور ظاہر ہے کہ جنگ و امن و اس کے اثرات آپ کے خطے پہ ہی زیادہ آئیں گے, اور آپ کے ہی علاقے میں ایسی شخصیات ہیں جن کا انفلوئنس بھی ہے طالبان کے اوپر. آپ کے دوست مولانا فضل الرحمان صاحب, ان کا ویو کیا ہے؟ ابھی آپ کی ملاقات ہوئی کہ کیسے معاملات حل ہو سکتے ہیں, کیا وہ بھی یہ یقین رکھتے ہیں کہ اب طاقت ہی سے مسئلے حل ہوں گے, بات چیت کے رستے سارے بند ہو چکے ہوئے؟ نہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب کا تو بالکل بڑا کلیئر سٹانس ہے اس معاملے میں. وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ مسئلہ گفتگو سے حل ہو سکتا ہے, بات چیت سے حل ہو سکتا ہے. انہوں نے اپنی سروسز بھی آفر کی ہے اس معاملے میں. ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی. ہاں, ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے, ایک دو وزٹ بھی اس نے کیے ہیں, اور مولانا صاحب نے بڑی کوشش کی ہے کہ معاملات جو ہے وہ ایمیکیبلی حل ہو جائیں. اور اگر ان کو مقصد وہ لیوریج دی جاتی یا اس کو مقصد اختیار دیا جاتا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس مسئلے کو حل بھی کر لیں. لیکن زیر زمین جو چیزیں ہیں نا, یہ چونکہ اسٹیٹ کرافٹ کا جو نظام ہے, یا جو خاص طور پر یہ جو عالمی سیاست ہے, انٹرنیشنل فورسز اس کے اندر بیٹھی ہوئی ہے, تو میرا نہیں خیال کہ کوئی انڈیویجول یا کوئی پولیٹیشین, چاہے وہ جتنا بھی درد دل رکھتا ہو, جتنی بھی نیک نیتی کرتا ہو, وہ طاقت کا اس نظام جو ہے یہ بڑا بے رحم نظام ہے. اس کے اندر جو ہے وہ داخل ہو سکتا ہے یا اس کو وہ حل کر سکتا ہے. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, وہ دنیا میں جو بھی تبدیلی آتی ہے وہ طاقت کی اما پہ آتی ہے. طاقت کی اما کے بغیر ناممکن ہے تبدیلی. تو اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں اب رشیا بھی بیٹھا ہوا ہے, چین بھی بیٹھا ہوا ہے, امریکہ بھی بیٹھا ہوا ہے, دنیا کی ساری طاقتیں, انڈیا بھی اب انٹر ہو گیا ہے, پاکستان بھی اب ریجنل پاور ہے, یہ بھی بیٹھا ہوا ہے, اس کے بہت بڑے سٹیکس ہیں. تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں نا, جس طرح ڈیگال نے کہا تھا کہ سیاست میں جو فیصلے ہیں نا وہ ہمیشہ تلوار کرتی. تو میرا اپنا یہ خیال ہے کہ یہ طاقت کے بغیر, جنگ کے بغیر یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. اور یہ جو کے پی حکومت بار بار کہتی رہی کہ ہم جرگہ بھیجیں گے, معاملات ٹھیک کر لیں گے, تو اس میں کوئی جان ہے اس آرگومنٹ میں, یا اس کو بھی آپ؟ نہیں, کے پی گورنمنٹ جو ہے نا, یہ تو اس کا ایسے جارگن ہے, یعنی وہ اس کا ریٹرک ہے اثر ڈالنے کے لیے. میرا نہیں خیال کہ کے پی گورنمنٹ کے اندر اتنی کیپیبلٹی ہے, یا کسی صوبے کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ وہ ان چیزوں کو, انٹرنیشنل افیئرز جو ہے اس کو مینیج کر لے. البتہ اس سے ان کو فائدہ ہوتا ہے سیاسی طور پر جو ہے. اور اس کا اصل میں کے پی گورنمنٹ کا پرابلم یہ ہے کہ یہ جو کرائسس ہے بارڈر کا مینجمنٹ کا, اس کا یہ امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ وہاں گورننس کا بحران پیدا ہو, ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو. تو پی ٹی آئی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جب تک بارڈر جو ہے اس کا کرائسس ختم نہیں ہوگا تو وہاں گورننس کا بحران ختم نہیں ہوگا. اب وہ ان کے لیے بڑا مسئلہ, دن بدن جو ہے وہ ڈیٹوریٹ ہو رہے ہیں, ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے, صوبے پر ان کی گرفت ختم ہو رہی ہے, وہ ڈیلیور کچھ نہیں کر سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سی چیزیں اب ان کے کنٹرول میں نہیں. تو اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی اس طرح کریں یا اس طرح کریں. تو یہ ان کے جو ہیلے بہانے ہیں, میرا نہیں خیال کہ ان چیزوں سے مسئلے حل ہوتے ہیں. ان کو چاہیے کہ وہ وفاقی حکومت کے ساتھ اور دفاعی اداروں کے ساتھ اپنا لحاظان بنائیں, اور پھر انہی کے ذریعے جو ان کے پاس پروپوزیشن ہے وہ انہی کے ذریعے اس کو امپلیمنٹ کرا سکتے ہیں. اس طرح نہیں کہ ان کو ایک صوبے کو چھوڑ دیا جائے کہ وہ جا کر عالمی معاملات اور بارڈر کے تنازعات جو ہے نا حل کرے. یہ ہے کہ اس سے یہ عام لوگوں کو, اپنے کارکنوں کو, ان کو مطمئن کر سکتے. چلیں, بہت شکریہ سلیمان صاحب, آپ سے بڑی خوشی ہوئی, اور ہم آپ سے گاہے بگاہے
ملاقات کرتے رہیں گے اور آپ کی انسائٹس لیتے رہیں گے، کیونکہ آپ کی انسائٹس جو ہے ایک تو ملکی تناظر میں بھی اور اپنے علاقے تناظر میں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اور ایوان صاحب سے ہم نے ایک دو اور موضوعات پہ بات کرنی ہے آنے والے دنوں میں، تو جڑے رہیے نیریٹیوز ود عامر رانا کے ساتھ۔